بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری دے کر آزماتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ذریعے اس کے ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی پر سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشان حال کی مدد کرو اور راستہ بھول جانے والے کی رہنمائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو انسان کو جس سبب سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کو وہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے پیارا کھانا وہ لگتا ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میدان حشر میں جمع کیے جاؤ گے، کچھ پیدل ہوں گے، کچھ سواری پر، اور کچھ اپنے منہ کے بل گھسیٹ کر لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے وہ سارے یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔